بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف، استغفار در حقیقت بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یہ ہم مضبوطی سے تھام لیں، یقین سے پڑھنا شروع کر دیں تو دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اللہ کے کرم سے، فضل سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ استغفار کی میریکل اسٹوری شیئر کی جا رہی ہے۔ بتاتے ہیں کہ عمرے کی سعادت کے بعد ہمیں 18 مئی کو واپسی آنا تھا۔ ہماری واپسی تھی اور 19 مئی کو ہمارے ویزے کی آخری تاریخ تھی۔ جدہ میں ہمارے کچھ قریبی عزیز تھے، ہم ان کے اصرار پر 17 مئی کو شام ان کے گھر گئے۔ انہوں نے ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنا تھا۔ ایئرپورٹ سے ایک شخص نے تمام معلومات، فلائٹ کی ٹائمنگ اور کس ایئرپورٹ پر جانا تھا ہمیں انفارم کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم خوشی خوشی ایئرپورٹ پہنچے، لیکن قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ یہ وہ ایئرپورٹ نہیں تھا۔ سارے لوگ ناآشنا تھے، ادھر ادھر ہم معلومات لیتے رہے۔ ایک عالم تھا بے بسی کا، نہ کوئی بات سننے والا، نہ کوئی بات سمجھنے والا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائیں۔ ڈبل کرایہ دیا اور پھر مطلوبہ ایئرپورٹ آئے جہاں سے ہمیں فلائٹ لینی تھی، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا، فلائٹ جا چکی تھی۔ ہم روتے کانپتے واپس انہی کے گھر چلے آئے، اپنے عزیز کے گھر۔ اب ویزا ٹائم ختم ہونے کے بعد وہاں رہنا قانوناً جرم تھا۔ بہت کوشش کی، لیکن ہمیں ٹکٹ 3 دن بعد کی ملنی تھی۔ کوئی بھی فلائٹ 3 دن پہلے کی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ رات ہم نے کانٹوں پر گزاری، روتے ہوئے، بے چین کہ اگر غیر قانونی ہم یہاں رہیں گے تو مسئلہ ہوگا۔ کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس وقت ہم کیا کریں۔ بس ہم نے یوں ہی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے بے شمار استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر وقت استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ پوری رات استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ پوری رات اسی بے چینی میں اور استغفار کے ورد میں گزری۔ صبح 4 بجے میرا بیٹا اپنے پھپھا کے ساتھ ایئرپورٹ گیا، شاید کہ وہاں کوئی مل جائے، ہمارا کام بن جائے۔ معلومات لینے کے لیے معلوم ہوا کہ پاکستان کی فلائٹ جا رہی ہے تھوڑی دیر میں۔ اگر کوئی مسافر غیر حاضر ہوئے تو کہتے ہیں کہ ہمیں چانس مل جائے گا۔ تو بس ہم اس امید پر ایئرپورٹ پہنچے۔ 7 بجے کی فلائٹ تھی، 6 بجے ہمیں اطلاع ملی تھی۔ 1 گھنٹے کا مختصر وقت تھا، ذہنی دباؤ بھی تھا، پریشانی بھی تھی۔ بس استغفار کا ورد کرتے رہے اور بھاگم بھاگ ایئرپورٹ پہنچے۔ اب جب بورڈنگ پر گئے تو وہاں پہ مختلف ممالک کے لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی، لائن تھی، رش تھا، آگے جانا بہت محال تھا۔ اب اس فلائٹ کے جو مسافر تھے، ایئر بس کی طرف جا رہے تھے، صرف 6 مسافر ویٹنگ روم میں باقی تھے جنہوں نے اس فلائٹ میں پاکستان آنا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس لائن میں کھڑے ہوئے تھے اور ہمارا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر ہم وقت پر نہ پہنچے، بورڈنگ نہ ہوئی تو ہماری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ بس ہم اتنے پریشان تھے، کثرت سے استغفار کرتے رہے، دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ کہتے ہیں اتنے میں اطلاع ملی کہ کمپیوٹر سسٹم جیم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ تو اس تمام دورانیے میں ہم بھی اندر جا چکے تھے جہاں پہ ہمیں اپنے پیپرز اسٹیمپ کرانے تھے۔ آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد سسٹم ٹھیک ہوا اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پیپرز کلیئر ہوئے اور جو مسافر پہلے سے موجود تھے وہ بعد میں فارغ ہوئے۔ وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ ہماری گستاخیاں، ہماری برائیاں، ہمارے گناہ کس طرح سے درگزر کرتا ہے اور کیسے مشکل گھڑی میں ہماری مدد کرتا ہے، کیسے غیبی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ ہم غیر ملک میں تھے، ایک دن بھی ہم وہاں پر ایکسٹرا اسٹے نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہمیں فلائٹ نہیں ملتی تو شاید ہم جیل میں ہوتے، شاید جرمانہ بھی دینا پڑتا اور شاید مسئلے ہی مسئلے ہوتے، بے عزتی الگ ہوتی۔ لیکن استغفار کرنے کی برکت سے ایک ہی رات میں مسئلہ حل ہو گیا۔ دل کی گہرائیوں سے استغفار کیا، روتے رہے، دعا مانگتے رہے، مدد مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کے دروازے کھول دیے، آسانی کے دروازے کھول دیے اور ہم نے استغفار کا جاگتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ہمارے لیے تو یہ زندگی کا سب سے بڑا مشاہدہ ہے، سب سے بڑی میریکل اسٹوری ہے۔ بس استغفار کرتے جائیے، اللہ سے گناہوں کی توبہ مانگتے جائیے، مدد مانگتے جائیے اور پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔